Subscribe our YouTube channel and watch our videos. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت امام شافعی نے جب مالک سے موطا پڑھی مدینہ منورہ میں جا کے، اور امام شافعی جانے لگے، تو حضرت استاد ہمیشہ کچھ کام کی باتیں تلاميذ کو بتاتے ہیں، شاگردوں کو، کہ وہ زندگی گزارے، استاد کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ استاد کو اللہ نے استاد بنایا ہے، بادشاہ پہ سر بمکتب داد، لوح سیمینش در بغل او نہاد، برسر لوح او نوشت بزر، قہر استاد بہز مہر پدر۔ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو استاد کے پاس بٹھانا چاہا، چاندی کی تختی اس کے بغل میں دی کہ استاد لکھوائے گا، اور اس کے اوپر سونے کے روشنائی سے لکھوایا کہ قہر استاد بہز مہر پدر، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ، تنبیہ، سختی یہ والدین کے رحمت و کرم سے بہت زیادہ ہے۔ ان کی رحمت و کرم ہے کہ بیٹے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کے، بیٹھ جاؤ۔ استاد ڈانٹیں گے کہ کیوں دیر سے آئے۔ اللہ، استاذ کا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ استاذوں کو راضی رکھا جاتا تھا تو علم آگے بڑھتا تھا۔ وہ ابن جنی درس دے رہا تھا، نوجوان تھا اور علوم سارے حفظ ہو گئے تھے، جس کی خصائص اور فصول جیسی کتاب ہے، بہت شوق سے پڑھا رہا، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں سب، ابن جنی خوب موج میں، تبحر میں۔ جب درس ختم ہوا، کسی طالب نے کہا کہ ابو علی الفارسی آئے تھے، کھڑکی سے آ کے قریب میں بیٹھ گئے اور کچھ دیر سن کے چلے گئے۔ ابو علی الفارسی ابن جنی کے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت نے کیا کہا؟ کہا تذببا قبل انصرام، وقت سے پہلے انگور پک چکا ہے۔ اوہ خدا پاک، بس درس بس تننت ہوگا۔ فلازمہ 40 سنہ، 40 سال استاذ کے ساتھ چمٹے رہے، اور جب تک آپ زندہ ہے تو میں نہیں پڑھا سکتا، کمزوریاں پیش آ رہی۔ استاذ دیکھو کیا شان ہے۔ اور جب اجازت دے دی اور ابن جنی علیحدہ ہو گئے تو پھر ان کی کتابیں جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ 200-300 کتابیں تو ان کی مجھے معلوم ہے۔ حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان اعلی اللہ مقامہ، آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، بہت ناز تھا آپ کو ان کے اوپر، بہت خوش تھے ان سے، بہت توجہ فرماتے تھے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں انی لاستغفر لشیخ ابی حنیفہ قبل والدی۔ دیکھیے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی بقلم امام العرب والعجم انور شاہ ثانی شیخ زاہد الکوثری نور اللہ مرقدہ، کہ میں امام صاحب کے لیے پہلے دعائیں کرتا ہوں، پھر والدین کے لیے کرتا ہوں۔ والدین تو منع کرتے تھے، امام صاحب کہتے چپکے سے آؤ پڑھاؤں گا آپ کو۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ امام صاحب کے درس میں آ کے بیٹھنے لگے تھے۔ امام صاحب کا درس تو آسمان کے نیچے حجت اللہ علی العالمین تھا۔ آپ کے درس میں مالک بھی رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی احسن المسالک فی روایت مالک عن ابی حنیفہ و ابی حنیفہ عن مالک، احقاق الحق کے ساتھ چھپ گئی کتاب۔ کوثری کی کتاب احقاق الحق کے پیچھے لگی ہوئی ہے، احسن المسالک۔
تو کہتے ہیں ایک دن امام ابو یوسف کی والدہ آئی اور امام اعظم کو کہا کہ آپ تو معتبر آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور یہ یتیم لڑکا ہے، میں اس کو لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے بیچتی ہوں، یا کہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ علم پڑھ کے کیا کھائے گا؟ تو آپ نے کہا انہ یاکل الفستج والفالود علی ایدی الملوک والسلاطین، یہ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستہ و فالودے کا حلوہ کھائے گا۔ چنانچہ زمانہ گزر گیا اور ابو یوسف اپنے علم کے پرواز میں سر بلند ہوئے، اور اکبر ملوک الارض ہارون الرشید نے آپ کو چیف جسٹس قاضی القضات بنایا، اور ایک دن ہارون رشید یکدم حضرت کے دربار میں آئے، نوکر چوکر ساتھ تھے اور جام خود پکڑا ہوا تھا، کہا بہت بہترین ٹھنڈا فالودہ اور پستے کا حلوہ ہے۔ امام ابو یوسف کو کہا میں کھلانا چاہتا ہوں آپ کو۔ فکان ابو یوسف یبکی وتترعرع الدموع علی وجہہ، چہرہ تھر تھر آنسو سے بھر گیا۔ اور رشید بڑا حیران ہوا کہ شاید کوئی چیز ناموافق ہو گئی، اور میں جب امام صاحب کی خدمت میں پڑھنے جاتا تھا تو میری والدہ منع کرتی تھی اور کہتی تھی یہ بچہ کھائے گا کیا؟ میرے استاذ نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کے ہاتھ سے فالودے کھائے گا اور پستے کے حلوے کھائے گا۔ پھر فرمایا میرے استاد ایسے متقرب عند اللہ تھے کہ عام باتیں جو گپ شپ میں کہی اللہ نے سچ ہی کی۔ فما تقول فیما قال لنا فی الآخرہ، کیا کہنا ہے ان باتوں کو جو آخرت کے بارے میں کہی، وہ تو قرآن و سنت سے کہی جاتی۔ قال را بگزار و مرد حالش ہو اور پیش مرد کامل پامالش ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کے سامنے بالکل کلعدم خاک ہو جاؤ، تب جا کر کے فائدہ آ جائے گا۔ رحمان بابا وہی دہکان کر پلوڑ ازمک باندھ نکڑی، دہکان کر پلوڑ ازمک باندھ نکڑی، او سرکوزی کا وچ بن دے مر غزارشی۔ فرمایا کہ جو زمین بنی ہوئی نہیں ہے اور نشیبی نہیں ہے وہاں پر تو دہکان کاشکار بیج نہیں ڈالتا، بنی ہوئی زمین جس میں نرمی آئی ہو، دہکان کر پلوڑ ازمکا باندھ نکا اور سرکوزی کا وچ بن دے مر غزارشی۔ تھوڑی سی عاجزی اور دم پستی پیدا کرو، پھر دیکھو کہ کیسے گل لالا ہو، گل نرگس ہو، گل خاش خاش ہو، چمبیلی اور گلاب پھوٹتے ہیں یا نہیں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے۔ بیج مٹی میں ڈلتا ہے، پھر اگر ہم ڈھونڈے تو نہیں ملے گا، وہ تو مٹی ہو گیا، لیکن انتظار کریں نا، پیوست رہے شجر سے امیدی بہار رکھ، اب وہ پٹا نکلے گا، وہ اور چیز ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ صبر صبر صبر۔ یہ کیا ہے؟ پودا، یہ درخت ہے، یہ ٹہنیاں ہے، یہ پھول ہے، یہ پھل بننے لگے، اب اس کو کھولو فلہم اجر غیر ممنون۔ کتنا بیج اس ایک سے نکل گیا، کتنے وقت تک ہو، کوئی حساب ہے؟ جتنے علماء اور اولیاء میدان علم و عمل کے گوہر آبدار چمکتے ہوئے لال و یاقوت نظر آتے، یہ وہی ہے جو آداب اور شرائط پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی نہیں ہونے دیا، آفتاب و ماہتاب السماوات بنایا ہے، اور کتنے آئے اور واپس چلے گئے، کوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ زمین کھا گئی۔ لا الہ الا اللہ